أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ نمبر 6 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ پاک کے کلیم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، انہوں نے اپنی قوم کو کہا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ نعمتیں تھیں، اس آیت کریمہ میں 3 نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلی نعمت اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے تم میں نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت تھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، نبی بنائے تم میں۔ یہ بہت بڑا شرف اور یہ پہلی نعمت ہے جو اس آیت کریمہ میں۔ دوسری نعمت وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بنایا تمہیں بادشاہ حکومت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ یہ دوسری نعمت ہے۔ اور تیسری نعمت وَآتَاكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ دیا مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو کسی کو نہیں دیا جہان والوں سے۔ تم پر جو من سلوہ نازل ہوا ہے، سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا گیا، نجات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، بادلوں نے تم پر سایہ کیا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو کسی کو دی نہیں جہان والوں سے۔ 3 نعمتیں اس آیت کریمہ میں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جامع ترمذی شریف میں، جس میں 3 نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے انسان کو یہ 3 نعمتیں دے دے، اس کے لیے سمجھو ساری دنیا مل گئی۔ من اصبح منکم معافا فی جسدہ وآمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، جس کو اللہ پاک نے جسم میں صحت عطا فرمائی ہے، جسم میں عافیت ہے، اور گھر میں امن سکون ہے، اہل و عیال میں سکون ہے، امن ہے، اور اس کے پاس آج کا کھانا ہے، 1 دن کا کھانا، گھر میں 1 دن کا آج کا کھانا موجود ہے۔ یہ 3 نعمتیں جس کو مل گئی نا، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کو ساری دنیا مل گئی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی 3 نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور جو حدیث سنائی ہے اس میں بھی 3 نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم
فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم داخل ہو جو الارض المقدسہ، پاک زمین، المقدس یا القدس، القدس کے نام سے بھی مشہور ہے یہی زمین، فلسطین کا علاقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا جہاد کا، چلو بھائی اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جو جہاد کرتے ہوئے، اللہ کی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ تم کو پہنچائے گا، غلبہ نصیب کرے گا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور نہ تم پلٹو اور مت پھرو اپنی پشتوں پر، حَتَّىٰ تَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پس تم لوٹو گے خسارہ پانے والے۔ قالوا یا موسیٰ، قوم نے بھی بڑا الٹا ہی جواب دیا، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے بندے رسول اور کلیم ہیں، بڑی شان والے، کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو قوم ہی بڑی سرکش ہے، بڑے زور آور، امالکا، عین میم الف لام قاف دو نقطوں والا امالکا اس قوم کا نام تھا، بڑے قداور، زور آور، طاقتور لوگ تھے۔ کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، حتیٰ کہ وہ اس سے نکل جائیں، وہ نکل جائیں، علاقہ خالی کر دیں، جیسے ہم پر کوئی منصلبہ اترا، کوئی بادلوں کا سایہ، ایسے کوئی معجزہ ظاہر ہو اور وہ سارے نکل جائیں، پھر دیکھو ہم کیسے وہاں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، کسی معجزے کے ذریعے سے ان کو نکال دو، جہاد کر کے نہیں، وہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ فَإِن يَخْرُجُوا، پس اگر وہ نکل جائیں، منہا اس ارض مقدسہ سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس بے شک ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں، پھر دیکھو ہم کیسے دوڑتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں سے جو ڈرتے تھے، ڈرتے کس سے؟ اللہ پاک سے۔ یہ سرمایہ ہے مومن کا، اللہ پاک کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر میں اور دوسری چیزوں کے ڈر میں فرق ہے۔ دوسری چیزوں سے انسان ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو قریب آتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کا حکم ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کہیں فرمایا وَخَافُونِي، کہیں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، یہی اصل فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں اپنے اللہ کے ساتھ۔ دو آدمی کھڑے ہو گئے، قوم نے تو انکار کر دیا۔ ابھی گزشتہ برسوں میں ایک بہت بڑا طاقتور آدمی جس نے بے دینی کو بڑا فروغ دیا اس ملک میں، بے دینی کو فروغ دے رہا ہے اور دینداروں کو دبا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ 98% لوگ میرے حمایتی ہیں، صرف 2% مخالف ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو فوراً یہ آیت کریمہ
میرے ذہن میں آ گئی کہ 2% تو اللہ والے ہوتے ہیں. یہ آیتیں کریمہ قال رجلان صرف 2 پوری قوم سے. ان کا نام کیا ہے وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. قرآن پاک میں کوئی نہیں، حدیثوں میں کوئی نہیں. ہیں 2 وہ اللہ والے. انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان پر انعام کیا. انعام کیا کیا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، باقی کسی کا ڈر نہیں. وہ 2 کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، تم داخل ہو جاؤ ان پر، یعنی ان دشمنوں پر جو جبارین ہیں، دروازے سے. دروازہ جو شہر کا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ. بس اتنا کام بھی مشکل ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس جب تم داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب آؤ گے. بیٹھے نہ رہو، ہمت نہ ہارو، بزدلی نہ دکھاؤ. یہ 2 آدمی کہنے لگے، تبلیغ کرتے رہے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو. ہمارے استاد محترم شیخ عبدالسلام حافظہ اللہ، جب ہم ان کے پاس پڑھا کرتے تھے تو فرماتے کہ جو آدمی تہجد پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے صرف 4 بجے سے اٹھنا ہی مشکل ہے. وضو کرنا، نفل پڑھنا کوئی مشکل نہیں. اسی طرح نماز فجر کے متعلق فرماتے صرف 4 بجے سے نیچے اترنا مشکل ہے. اگلا کام بالکل آسان ہے. مسجد میں جانا آسان ہے، وضو کرنا آسان ہے، نماز پڑھنی آسان ہے، قیام کرنا آسان ہے، صرف 4 بجے سے اترنا ہی مشکل ہے. یہی بات یہ 2 آدمی کہہ رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور میری قوم کے لوگوں داخل تو ہو جاؤ، ہمت تو کرو. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم ہی غالب ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، رمضان المبارک کی آمد ہے تو انسان سوچتا ہے موسم شدت کی گرمی، سورج اپنے پورے غصے میں، دن انتہائی لمبا، اور پیاس اور بھوک اور گرمی، بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا. لیکن اللہ والے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، روزہ رکھو تو صحیح. جب روزہ رکھ لیتے ہیں، گرمی، پیاس، بھوک، اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان فرما دیتے ہیں. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا میں یاتینی بخبر القوم. غزوہ احزاب میں سردی بڑی، شدت کی سردی. کہا کون ہے جو کافر قوم کی خبر لے کے آئے گا؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار کوئی کھڑے نہیں ہوتے. سردی بہت ہے، اتنی سردی کہ جو باہر نکلے گا نا سردی سے اس کو موت آ جائے. اتنی سردی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر. پھر آپ نے ایک صحابی رسول کا نام لیا، چنانچہ وہ کھڑے ہو کر نکلے. فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَمْشِي فِي التَّنُّورِ، جب میں نکلا نا تو ایسے معلوم ہوا جیسے میں تنور میں چل رہا ہوں. مجھے گرمی لگنے لگی، سردی کے بالکل باہر کا صرف وہ نکلنا ہی مشکل تھا. نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، درس قرآن کے لیے صرف گھر سے نکلنا مشکل ہے. ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. طبیعت میں سستی، کوتاہی، یہ بہت ساری نیکیوں میں انسان کو پیچھے ڈال دیتی. مشکل کتنا؟ 4 پیسے اٹھنا، گھر سے نکلنا. تو 2 اللہ والے کہنے لگے ہمت کرو، کھڑے ہو جاؤ، داخل تو ہو جاؤ. اللہ ان کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دے گا، بغیر لڑائی کے شہر فتح ہو جائے گا. کھڑے تو ہو جاؤ.
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قربان جائیں ان دو آدمیوں کی بات پر۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمت مضبوط ہوتی ہے، ایمان کھڑا ہوتا ہے، جوش جذبہ زیادہ ہوتا ہے، نیکی کی نیت بڑھ جاتی ہے۔ کیسا نسخہ انہوں نے بتایا ہے، اللہ پاک ان پر بے بہار رحمتیں نازل فرمائے جو ایمان کو کھڑا کرنے والا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، دیکھو کیسی بے نصیبی ہے، ایک انکار اور انکار بھی تاکید کے ساتھ۔ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی۔ ابدا کی تاکید، تاکید در تاکید، انکار بھی تاکید کے ساتھ، ہم نہیں داخل ہوں ما داموا فیہا، جب تک وہ ہیں اس شہر میں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا رب جائے، تم دونوں لڑو۔ قاتلا یہ تسلیہ کا صیغہ ہے، تسلیہ کا معنی دو، رب اور جناب موسیٰ کلیم اللہ، تم دونوں لڑو، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسی گستاخی کی بات ہے، کیسی بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابہ، ان کی عظمت پر قربان جائیں۔ آپ نے کہا بھی سارے اپنی اپنی رائے پیش کرو، اشیروا علیہ ایھا المسلمون، بدر کے متعلق جب معرکہ بدر ہے، حضرت ابوبکر اپنی رائے پیش کرتے ہیں، حضرت عمر اپنی رائے پیش کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور بھی کئی مہاجرین صحابہ۔ پیارے رسول علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ انصاری صحابی میں سے کوئی کھڑا ہو، وہ اپنی بات کرے، کیونکہ زیادہ وہی تھے، ان کا شہر تھا مدینہ منورہ۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ پیارے رسول علیہ السلام کا اشارہ انصاری صحابہ کی طرف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے دن عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، اس طرح نہیں ہم کہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ایسے محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہو گئی۔ کتنی عظمت ہے پیارے رسول کے صحابہ کی، کہ ہم نے وہ نہیں کہنا جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، فاذهب انت وربك فقاتلا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے پیارے رسول فرمائیں گے، سمندروں میں ہم سمندروں میں جہاد کریں گے، صحراؤں میں ہم صحراؤں میں جہاد کریں گے، پہاڑوں پر حکم دیں گے، پہاڑوں پر جہاد کریں گے، جہاں آپ کا حکم ہوگا ہم وہی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4609۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، بے شک نہیں میں مالک الا نفسی و اخی، مگر اپنی جان اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ یا اللہ یہ کھڑے نہیں ہوتے، کمزور، بزدل،
मनसलवा खाते से खा खा के पेट बड़े हो चुके। जब पेट बड़ा हो चुका फिर याद क्या करना, फिर मुशक्कत और मेहनत कैसे होगी। अल्लाह मैं हूं, मेरा भाई है हारून है, फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन। अल्लाह फफरुक जुदाई डाल दे, अलहदा कर दे। ये बददुआई हो गई ना, या अल्लाह मुझे और मेरे भाई को इस कौम से अलग कर दे, फफरुक अलहदगी कर दे, जुदाई डाल दे। हमारा इस कौम के साथ गुजारा नहीं। जो भी बात करते हैं आगे से इनकार कर देते हैं। नाफरमानी के सिलसिले और पूरी दास्तान और तारीफ भरी पड़ी है। ऐ अल्लाह मुझे अलग कर दे, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मेरा गुजारा नहीं है ऐसे लोगों के साथ। फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, जुदाई डाल दे, अलहदगी कर दे हमारे दरमियान और इस नाफरमान कौम के दरमियान। काला कहा अल्लाह जल्ल शानहू ने, फइन्नहा पस बेशक वो, हा वो जमीन, अल अर्जुल मुकद्दसा अल कुदस, मुहर्रमतुन अलैहिम हराम है उन पर, 40 सनतन 40 साल, यतीहून फिल अर्द वो सर मारते फिरेंगे, यतीहून हैरान फिरेंगे, फिर रहे। आप कोई रास्ता नहीं निकल रहा, किस तरफ जाना है, कोई मंजिल नहीं हासिल हो रही। 40 साल का अरसा जब गुजर गया, बड़ा लंबा अरसा था। वो जो थे ना मनसलवा खाने वाले और बड़े बड़े पेट वाले, इतने अरसे में काफी तादाद में मर गए, फौत हो गए। और जो नई नस्ल थी वो जवान हो गई, उनमें कोई जज्बा मौजूद था खैर का और बहादुरी का और जिहाद का। 40 साल, इतने अरसे में अल्लाह ताला की हिकमत कि पहले हजरत हारून अलैहिस्सलाम फौत हो गए, बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात पा गए। यतीहून फिल अर्द, हराम फिरेंगे, सर मारते फिरेंगे। इसी से ये लफ्ज निकला है मैदाने तीह, इस मैदान को कहा जाता है सहराए सीना को। इसी लफ्ज से ये तीह होना, जहां वो हैरान है, परेशान है, कोई मंजिल ही नहीं मिल रही। फला तअस अलल कौमिल फासिकीन, आप गम न कीजिए ऐसी कौम पर जो फासिक है, नाफरमान है, फासिक कौम, आप इन पर अफसोस न कीजिए। अल्लाह जल्ल शानहू तसल्ली दे रहे, फला तअस अलल कौमिल फासिकीन। जब ये अरसा गुजर गया, अल्लाह पाक ने हजरत यूशा अलैहिस्सलाम उनको खड़ा किया। अब उनकी क़ियादत में ये कौम फिर जिहाद करती है और इस अल अर्ज़ुल मुक़द्दसा में दाखिल होती है। अल्लाह ताला ने फिर बड़ी मदद फरमाई। जुमातुल मुबारक का दिन था और ये आज था कि जुमातुल मुबारक के दिन शहर फतह हो गया था, टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, असर की नमाज का वक्त हो गया। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने सूरज को खिताब किया, हदीस है, सूरज को खिताब किया, इन्नके मामूरा व अना मामूर, तू भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, मैं भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद। तेरा काम चलना है, सफर को जारी रखना। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज तो अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है। तो दुआ की और खिताब किया सूरज को, तू भी अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद है, मैं भी अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद हूं।
کہ اس شہر کو فتح کرنا ہے، اس میں داخل ہونا ہے۔ اب ٹائم بالکل تھوڑا ہے، نماز کا بھی وقت ہے۔ اے اللہ فاحبسها علیہ، اس سورج کی رفتار کو، اس کے چلنے کو روک دے، روک دے۔ چنانچہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے سورج کو حکم دیا، رک گیا، رک گیا۔ اس نے اپنا سفر روک دیا۔ جب سفر رک گیا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اس شہر کو، ارض المقدسہ، اس کو فتح بھی کیا، اپنی نمازیں بھی ادا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔ اب بعض لوگوں نے ایک واقعہ بنا رکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روکا، آپ کے لیے سورج کو روک دیا۔ تو یہ واقعہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، احادیث میں اس کا بالکل کوئی ثبوت نہیں، لوگوں نے بعد میں بنایا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سورج کو روک دیا گیا، جیسے حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور بغیر ثبوت کے ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس سے پہلے رکوع میں منع کیا گیا بزدلی سے اور جہاد کے لیے ابھارا گیا، اور ان دو آدمیوں کی بات کو بطور نمونہ پیش کیا گیا۔ اب یہ رکوع شروع ہو رہا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی بیماری جو حسد ہے، حسد، اس سے روکا ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد نیکیوں کو کھاتا ہے، حسد جو ہے یہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان فرما کے اس بیماری سے روکا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور تلاوت کیجئے اور پڑھو ان پر حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ۔ نبا خبر، اسی لفظ سے نکلا ہے لفظ نبی، نبی اللہ تعالیٰ کے خبر دینے والے۔ خبر حضرت آدم کے دو بیٹوں کی، ابنِ دو حضرت آدم کے، بالحق کے حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی حسد میں آ گیا، حسد کی آگ میں جلنے لگا، میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اپنی غلطی پر غور کرتا کہ مجھ میں کیا خطا ہے، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اپنی غلطی پر توجہ کرنے کی بجائے حسد میں آ گیا، کہنے لگا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا بھائی نے جس کی قربانی قبول ہو گئی صرف اللہ قبول فرماتے ہیں، من المتقین، پرہیزگاروں سے۔ میرا اس میں کیا گناہ ہے؟ تیری اپنی غلطی ہے، تیرے اندر تقویٰ نہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ پاک نے ایک میزان رکھا ہے، ایک ترازو رکھا ہے، ایک پیمانہ قائم کیا ہے۔ انما یتقبل اللہ، انما صرف اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں پرہیزگاروں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔